الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.6 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا چھٹا سبق۔ اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے: سب سے پہلے ٹرانسلیشن، کامنٹری، آخر میں امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ متقین کی صفات اس آیت میں فوکس کی گئی ہیں، اس کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلی صفت ہے غیب پر ایمان لانا، یہ پچھلے لیسن میں کور کیا گیا ہے۔ اب دوسری صفت پر فوکس کرتے ہیں، یعنی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تفسیر اب دیکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے الصلاۃ کے میننگ پر فوکس کریں گے۔ ماہرین لغت یعنی لینگویج ایکسپرٹ کے نزدیک صلاۃ کے معنی، صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، یعنی صلاۃ کا سینونیم دعا کا ہے۔ شرعی اصطلاح میں یعنی شریعت کی ٹرمینالوجی میں صلاۃ رکوع و سجود پر مشتمل عبادت یعنی نماز کو کہتے ہیں، یعنی شریعت کی ٹرمینالوجی میں صلاۃ کے معنی نماز ہیں۔ یہ عبرانی لفظ ہے، یعنی یہ ہیبریو لینگویج کا ورڈ ہے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے رکوع و سجود پر مشتمل عبادت کے لیے استعمال کیا تھا، یعنی تقریباً 5000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تب آپ نے اس لفظ کو یعنی لفظ صلاۃ کو نماز کے لیے استعمال کیا تھا، جو کہ رکوع اور سجود پر مشتمل تھی۔ چنانچہ عبرانی میں یعنی ہیبریو لینگویج میں عبادت گاہ کو صلاۃ کہتے ہیں، اور یہودی بھی اپنی عبادت گاہ کو صلاۃ کہتے ہیں۔ یہودی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے، وہ بھی اپنی عبادت گاہ کو صلاۃ کہتے ہوئے آئے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور اگر اللہ ان لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا تو ڈھا دیے جاتے راہبوں کے صوامع، عیسائیوں کے گرجا گھر اور یہود کے صلوات، اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی عبادت خانوں کو صلوات کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں صلاۃ سنگل ہے، سنگلر ورڈ ہے، اور صلوات اس کا پلورل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہ لفظ عربی میں داخل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو عبادت کرتے تھے وہ رکوع و سجود پر مشتمل تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا آج سے 5000 برس پہلے، وہ یہ تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے، طواف کرنے والوں کے لیے، معتکف لوگوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ متقین کی دوسری صفت نماز ہے۔ نماز قائم کرنے کے ایک معنی یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو، یعنی فزیکلی جو انسٹرکشنز ہیں ہم کو وہ بھی فالو کرنا ہے، اسپریچول انسٹرکشنز بھی ہم کو فالو کرنا ہے۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ یہ سنت کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، یعنی ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، یعنی ہم مطہر ہو، ہمارا لباس مطہر ہو، وہ جگہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مطہر ہو یعنی پاک صاف ہو، ہم باوضو ہوں، ہم قبلہ رخ ہوں، یہ سارے ارکان ظاہری ارکان کہلاتے ہیں۔ اور باطنی حقوق سے مراد خضوع اور خشوع میں ڈوبا ہوا ہو، یعنی یہ اسپریچول انسٹرکشن ہے کہ ہمارا باطن اللہ سے خوف کھایا ہوا ہو، اللہ سے چاہت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، اس سے طمع رکھتا ہو یعنی امید رکھتا ہو، اور اللہ کے آگے ہم دل کی گہرائیوں سے ادباً احتراماً اس کے آگے جھکے ہوئے ٹھہرے رہیں۔ احسان کی کیفیت طاری ہو، گویا تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہو، یعنی نماز پڑھتے وقت یہ احساس رہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم یہ امیجن نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم ہمارا یہ تصور ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں نماز دین کا ستون ہے۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں، پہلا ہے توحید پر ایمان لانا اور دوسرا ہے نماز قائم کرنا۔ تو اس طرح کی ادا کی ہوئی نماز ہی دراصل وہ پلر آف اسلام ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔
متقین کی صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے میں اور نماز کے ادا کرنے میں فرق ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا باجماعت نماز ادا کرنے کے معنوں میں ہے، اور نماز ادا کرنا انڈیویجول نماز پڑھنے کے معنوں میں ہے۔ لفظ اقامہ اجتماعی ذمہ داریوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ ولا تتفرقوا فیہ، کہ اسی دین پر قائم رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ یعنی یہاں پہ مسلم سوسائٹی کو ایز اے ہول، امت مسلمہ کو انسٹرکشن ہے کہ وہ دین پر قائم رہیں اور آپس میں جھگڑے نہ، اختلاف نہ کریں۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم رکھو اور تول نہ گھٹاؤ۔ یہاں بھی کوئی خاص انڈیویجول مسلم کو انسٹرکشن نہیں ہے، بلکہ پوری مسلم سوسائٹی کو انسٹرکشن ہے کوئی انصاف کے ساتھ معاملات کریں اور معاملات میں ڈنڈی نہ ماریں۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ایک نمازی معاشرہ قائم کریں جو گناہوں سے پاک ہو۔ اسلامی حکومت کے قیام کا ایک اہم مقصد نماز قائم کرنا بھی ہوتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یعنی انفرادی نماز کا قیام اقتدار و حکومت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا مذکورہ آیت بالخصوص باجماعت نماز پڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس اسٹرینتھ اور پاور ہونا چاہیے، حکومت ہونی چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، ان کا اقتدار ہونا چاہیے، یا کم سے کم وہ اتنے اسٹرانگ ہو کہ باجماعت نماز پڑھنا چاہیں، ادا کرنا چاہیں، قائم کرنا چاہیں تو انہیں کوئی ہرڈل کریٹ نہ کر سکے۔ بے شک نماز مومن کو فحش اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ أَکْبَرُ وَاللہ یعلم ما تصنعون، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نیوڈنس سے روکتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ نماز باجماعت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ دی پروفٹ سیڈ پریئر ان کانگریگیشن از 25 لیولز بیٹر دین اے پریئر آفرڈ آن ونس اون، یعنی جو نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے وہ 25 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے اس نماز کا جو انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس اس لیسن کس طرح سے نماز قائم کرنا متقین کی دوسری صفت ہے۔ نماز دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنا انفرادی نماز سے کئی گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، یعنی انڈیویجول نماز سے باجماعت نماز ادا کرنا بہت زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ بے شک نماز باجماعت ادا کرنا انفرادی نماز سے کئی گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ بے شک نماز مومن کو فحش اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ایک نمازی معاشرہ قائم کریں جو گناہوں سے پاک ہو۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔